آج سے کچھ سال پہلے تک بھلا کس نے سوچا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ امریکہ جیسے دیش میں ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے کہ جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کی ریلیز ہونے والی ایک نئی فلم سپرمین کی۔ اب ویسے تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہالی ووڈ دنیا کے اوپر کتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، اور خاص طور سے ہالی ووڈ کی جو سپر ہیروز والی فلمیں ہوتی ہیں جیسا کہ سپرمین، آئرن مین یا اسپائڈر مین وغیرہ، ان کا تو شہرت کے معاملے میں کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں مطلب کہ 2025 کے جولائی کے مہینے میں ہی سپرمین سیریز کی لیٹسٹ مووی ریلیز ہوئی ہے، جس نے ریلیز ہوتے ہی اسرائیلی گورنمنٹ سے جڑے ہوئے لوگوں کو، اسرائیلی ملٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور ان کے ڈپلومیٹس کو مانو ایک طریقے سے پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی یہ لوگ اپنے انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے پریشر بنانے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں۔ باقی اسرائیل کی جو عام پبلک بھی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس مووی کے خلاف ایک بڑے لیول پر بائیکاٹ کی مہم چلا رہی ہے، اور لوگوں سے لگاتار یہ اپیل کر رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس مووی کو کسی بھی حال میں دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے سے ہی اتنی زیادہ مشہور یہ سپرمین کی جو سیریز ہے، اس کی نئی فلم میں ایسا بھی کیا خاص ہے؟ اس کے اندر ایسا بھی کیا دکھایا گیا ہے کہ جس نے مانو اسرائیل سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی نیند اڑا رکھی ہے؟ تو دوستو ظاہر ہے اس چیز کا جواب ہم لوگوں کو سپرمین کی اس نئی فلم کی اسٹوری میں ہی ملے گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سپرمین کی اس نئی فلم کے اندر دو دیش یا پھر آپ جو بھی سمجھیں کہ دو طاقتیں اور دو علاقے دکھائے گئے ہیں، جس میں سے ایک کا نام بوریویا ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا نام جرہن پور ہوتا ہے۔ بوریویا ایک ایسی طاقت کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو خود بھی تمام ایڈوانس ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، اس کی ملٹری بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کو امریکہ کا پورا سپورٹ حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بوریویا ہوتا ہے یہ ایک ایول مطلب کہ ظالم اور ایک ایگریسر طاقت ہوتا ہے کہ جو آئے دن کسی نہ کسی پر حملے کرتا ہی رہتا ہے۔ دوسری طرف پڑوس میں موجود جو جرہن پور یا جرہان پور دکھایا ہے، وہاں کے لوگ کافی پیسفل مطلب شانتی پسند ہوتے ہیں، کافی سادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علاقہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں، ان سے مالا مال ہوتا ہے، اور ہاں ملٹری کے لحاظ سے یہ کافی کمزور ہوتا ہے۔ ویسے تو آلریڈی آپ لوگوں نے ڈاٹ کنیکٹ کرنے شروع کر بھی دیے ہوں گے، لیکن چلیے اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو آپ کے دماغ کو اس طرف لے جانے میں اور زیادہ مدد کرے گی کہ جس طرف آلریڈی آپ کا دماغ جا رہا ہے۔ دراصل فلم کے اندر جہاں ایک طرف بوریویا میں عام طور پر صرف وائٹ لوگ رہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہ جو کمزور اور سادہ سا جرہن پور یا جرہان پور دکھایا ہے، اس کے اندر عام طور پر نان وائٹ یا پھر براؤن لوگ رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ غرور و گھمنڈ میں ہمیشہ پاگل رہنے والا یہ جو بوریویا ہوتا ہے، یہ پڑوسی کمزور جرہن پور کے اوپر امریکہ کی فل سپورٹ کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ جرہن پور کے لوگ جو پہلے ہی سادہ اور ملٹری کے لحاظ سے کمزور دکھائے ہیں، وہ ظاہر ہے امریکہ کی فل سپورٹ رکھنے والے بوریویا کے سامنے ڈیفنس لیس ہوتے ہیں۔ انویژن، قبضہ اور اس کے بعد ظلم و ستم کی ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ ان کمزور لوگوں کے ایسے مشکل اور درد بھرے حالات میں ہی انٹری ہوتی ہے سپر ہیرو مطلب کہ سپرمین کی، جو ظاہر ہے امریکہ اور اس کی گود میں پلنے والی غرور و گھمنڈ سے چور اس ظالم طاقت کے خلاف لڑنے میں جرہن پور کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مووی کی اسٹوری کا بیسک اسٹرکچر سمجھنے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ گہرائی کے ساتھ اس کی اسٹوری کے بارے میں بتانا ان لوگوں کے لیے صحیح رہے گا کہ جو لوگ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی ہاں یہاں پر کچھ اور بھی چیزوں کو مینشن کرنا ضروری ہے کہ جس سے کنیکشن اور بھی زیادہ آسانی کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سپرمین کے اوپر بہت ہیوی پولیٹیکل پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ان کمزور لوگوں کا اس کمزور والی اسٹیٹ کا ساتھ نہ دے۔ اس کے علاوہ ایک اینٹی نیشنل والا اینگل بھی ہے، مطلب یہ کہ سپرمین خود امریکہ کے خلاف جا کر ہی ان کمزور لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بلکہ سپر ہیروز بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکس لوتھر جو دراصل اس مووی کے اندر ایک بڑا بزنس مین یا پھر وار کو کنٹرول کرنے والا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگیں کروانے والا انسان دکھایا ہے، وہ باقاعدہ سپرمین کے خلاف ایک میڈیا پروپیگنڈا چلواتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سپرمین ایک گلوبل تھریٹ ہے، مطلب کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم نے یہاں پر مینشن کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھے یا پھر سنے سے لگ رہے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل لگنا بھی چاہیے، کیونکہ اصل میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے دنیا بھر کے اندر یہی ہوتا آ رہا ہے۔
دنیا کی ایک دو جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو جس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا چلواتے ہیں اور اس طاقت کو یا اس انسان کو گلوبل تھریٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ فلم ریلیز ہوئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کے دماغ میں تو کچھ اور ہی خیال آنے لگا، خاص طور سے جو اسرائیلی لوگ تھے یا اسرائیلی سپورٹرز تھے انہوں نے تو فوراً ہی اس مووی کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو جو بنانے والے لوگ ہیں ان کو اینٹی اسرائیل اور اینٹی یہودی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کہانی ہی دراصل اسرائیل اور فلسطین کی کہانی ہے۔ دوسری طرف وہ گروپ ہے کہ جس کا ماننا ہے کہ فلم کو فلم ہی کی طرح دیکھا جائے، یہ تو ایک فکشنل اسٹوری ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر وہ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ جب اس فلم کے اندر اسرائیل، فلسطین یا اس طرح کی کسی بھی اصل چیز کا نام ہی نہیں لیا گیا ہے تو آخر اسرائیلی لوگوں یا اسرائیلی سپورٹرز کو ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ ہی اسرائیل کو اس بریویا کی جگہ پر فٹ کر رہے ہیں کہ جو اس فلم میں حد سے زیادہ ظالم اور ایک ایگریسر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر جیمس گن کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے اور انہوں نے ان سارے دعووں پر ڈینائی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسٹوری صرف اور صرف فکشنل ہے، بلکہ یہ اسٹوری لکھی ہی اس وقت گئی تھی کہ جب اسرائیل اور غزہ میں یہ سب کچھ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن دوستو، ڈائریکٹر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھلے ہی دعوے کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ اگر کوئی جیو پولیٹکس کی بیسک سمجھ رکھنے والا انسان بھی اس فلم کو دیکھنا شروع کرے گا تو وہ فوراً ہی سمجھ جائے گا کہ اس میں کہاں کی بات چل رہی ہے۔ اسٹوری تو چھوڑیے، بلکہ وہ جو دو دیش دکھائے گئے ہیں، جو دو علاقے دکھائے گئے ہیں، ان کے انسانوں کو دیکھ کر، ان کے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر، ان کی زمینوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگ جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے کن دو علاقوں سے ہو بہو میچ کر رہی ہیں۔ اور تو اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس فلم کے کئی ایسے سین، کئی ایسے فوٹوز اور ویڈیوز بھی وائرل کر رہے ہیں کہ جو دراصل کسی نہ کسی ایسے انسیڈنٹ سے میچ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر غزہ یا پھر فلسطین کے کسی اور علاقے میں ہو چکا ہے۔ باقی آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس مووی کو دیکھ چکے ہیں یا اس کے بارے میں تھوڑی بہت چھانبین کر چکے ہیں تو کامنٹس باکس کے ذریعے سے ضرور بتائیں کہ آخر آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا ماننا ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔